بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس سے پورے پاکستان میں اکثریت بالعموم اور اقلیت بالخصوص متاثر ہے۔ معاملہ ہے بے چینی کا، اضطراب کا، چبھن کا، خوف کا، اور پاکستان میں جو کہ ایک آزاد مملکت ہے اس میں رہتے ہوئے آزادی سے محرومی کا شکار ہونا۔ میری مراد یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے جرائم، بڑھتی ہوئی انسانوں کے ساتھ انسانوں کا سلوک، بے چینی کی یہ بنیادی وجوہات ہمیں روز بروز ایک ایسے گڑھے کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں سے سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرہ جو ہے اس میں پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ پولرائزیشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان کسی تصادم کو جنم دے سکتی ہے۔ ہیوز وہ ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس وسائل ہیں اور جن کے پاس تعلقات ہیں، اور ہیو ناٹس وہ ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ دونوں کا کنڈکٹ اس میں جارحانہ ہے۔ ہیو ناٹس کو ڈیمالش کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے اپنی تمام سرگرمیاں جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بے بس یونٹ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسٹیٹ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح عہدہ برا ہونے سے قاصر ہے۔ وہ اس طرح کہ ریسنٹلی ایک ریپ کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کی اس قدر تشہیر کی گئی، اس قدر اسے اچھالا گیا، اس قدر اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ بیان تو شاید نیک نیتی سے کیا گیا، لیکن اس کی تشہیر کے نتیجے میں حکومت پریشر میں آئی، اور پریشر میں آنے کے بعد اس نے جھوٹ بولنے کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری کیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ریپ کے بے پناہ واقعات روز ہوتے ہیں۔ وہ واقعات جو لیم لائٹ میں آ جائیں، وہ واقعات جو آپ کی نظروں میں آ جائیں، وہ حادثات جن کا تذکرہ ہو جائے اور جنہیں میڈیا بیان کر دے، اس کے نتیجے میں اسٹیٹ جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اس کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے تمام یونٹس جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو یونٹ اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، جن میں پولیس سر فہرست ہے، اس کا کردار بدقسمتی سے اتنا خوش رنگ اور خوبصورت نہیں ہے جسے بیان کیا جا سکے۔ حادثے کے 72 یا 36 گھنٹے کے اندر اندر شاید یہ کہا گیا ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کر کے کہ ہم نے 2 مجرموں کی نشاندہی کر لی ہے اور ہم ان کے انتہائی قریب ہیں۔ اس بات کو آج 3 سے زیادہ ہفتے ہو چکے، لیکن آج تک ان مجرموں کے قریب جانے کی کوئی سنجیدہ کوشش شاید کی گئی ہو، لیکن اس میں کامیابی صفر ہے۔ کامیابی صفر ہونا پروفیشنلزم کی عدم موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں ان جو حادثات اور ایسے جو کیسز ہیں ان میں میڈیا کا کردار جو ہے وہ اس کے آگے بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ میڈیا ان معاملات کو اچھالتا تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس عورت اور اس سیگمنٹ کے سر سے چادر کو اور ردا کو بھی ایک طرف کر دیتا ہے، جسے معاشرہ آنے والے کئی سالوں تک اس سے ریکنسائل نہیں کر پاتا۔ ہمارے ہاں جو عورت اس حادثے کا شکار ہو جائے، اس کی تصویریں، اس کے انٹرویو، اس کے بارے میں خبریں، اس کے شب و روز، اس کے بارے میں اٹھنا بیٹھنا، اس کی پوری زندگی کا ایک سکیچ وہ میڈیا زینت بناتا ہے اپنے ریٹنگ کے لیے، اور یہ ریٹنگ جو ہے لوگوں کے گھر کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاندان کے سربراہ نے اپنی بچی کا
نکاح طے کیا، اور نکاح سے پہلے اسے اس بات کا علم تھا کہ اس بچی کے ساتھ بلوغت کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ آپ رہنمائی کے لیے امیر المومنین کے پاس گئے۔ امیر المومنین نے واقعے کو سنا اور انتہائی غصے اور انتہائی توانائی کے ساتھ انہوں نے اس شخص کو گائیڈ بھی کیا اور اس کی سرزنش بھی کی۔ کہا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، آپ کو اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا، اور اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام ستار العیوب بھی ہے، وہ انسانوں کے عیوب پہ پردے ڈالتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے۔ رات کی تاریکی شاید اللہ رب العزت نے اسی لیے بنا دی کہ وہ انسانوں کے عیب چھپائے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کے عیب اچھالے جاتے ہیں، لوگوں کے عیب اس حوالے سے اچھالے جاتے ہیں جو کمزور ہوں، جو ناتواں ہوں، جو پٹ گئے ہوں، جنہیں معاشرے نے راندا ہو اور جنہیں معاشرے نے ٹھوکر ماری ہو، ان کو ہم اچھالتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ، ہماری زبانیں، ہمارے قلم، ہمارا میڈیا ان کی طرف تو انگلی بھی نہیں اٹھاتا جو بہت قداور ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت معاشی طور پہ مضبوط ہیں، اور معاشرے میں جو اس ملک میں جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار بھی ہے اور زمام اختیار بھی ہے۔ حضرت علامہ نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ ایک ایک شخص مل کے پاکستان کو اور اس ملت کو اور اس قوم کی تشکیل کرتا ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس میں اصلاح کا راستہ تلاش کریں۔ اصلاح کا راستہ اس لیے دور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ سادہ مائیں جو اپنے بچے کا منہ سونگھ کے اس کی ایکٹیویٹیز کو جانچ لیا کرتی تھیں، آج وہ ماں اس معاشرے سے دور ہو گئی ہے۔ آج ماں بچوں کی دوست ہے، وہ ان کی ماں نہیں رہی، اور دوست بننے کے نتیجے میں وہ ان پہ وہ نظر نہیں رکھتی جس کے بارے میں کہا گیا کہ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے۔ اس تربیت گاہ میں جو لوگ پروان چڑھتے ہیں وہ ان جرائم میں، ان حادثات میں، ان واقعات میں اور اس قسم کے طرز معاشرت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ماں جو ہے جب تک اپنے اس کردار کو نہیں سنبھالے گی، تربیت کی اس پہلی خشت اول کی طرف توجہ نہیں دے گی، آپ وہ پرشین میں کہتے ہیں نا کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو آپ عمارت کو سریا تک لے جائیں، اس میں کجی اور ٹیڑھا پن قائم رہتا ہے۔ میرے معاشرے میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، اور اگر اس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ میری رائے ہے کہ موجودہ جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اختیار ہے، زمام اقتدار ہے، شاید ان لوگوں نے تماشائی کا کردار اختیار کر لیا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کوئی سنجیدہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اتنے کبھی اور اتنے خوفناک اور اتنے دردناک اور اتنے تکلیف دہ واقعات اوپر تلے ہوئے ہیں، جیسے واقعہ سائی وال ہوا، جیسے کہ قصور میں بچی کے ساتھ حادثہ ہوا، جیسا کہ ان خاتون کے ساتھ حادثہ ہوا، اور ایسے حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں۔ ان میں وہ کرمنلز جن کے ریکارڈ ہیں اور جو پولیس کے بہت گہرے دوست ہیں، پولیس کے گہرے دوست ہونے کے ناطے انہیں ضمانتیں بھی ملتی ہیں اور وہ دندناتے بھی پھرتے ہیں، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، اور پھر ایک لامتناہی سلسلہ ان کے جرائم کا جاری و ساری رہتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک کے دانشور، اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ، اس ملک کے صاحبان فکر و نظر وہ اکٹھے ہوں اور پھر مل کے اس کے لیے راستہ تلاش کریں۔ راستہ کیا ہے؟ لوگوں کو سچ بتانا اور لوگوں کو سیدھے راستے صراط مستقیم کی طرف مائل کرنا۔ یہ اسٹیٹ کا کام بھی ہے، لیکن گھر کا کام بھی ہے، یہ معاشرے کا کام بھی ہے۔ آج اس قدر معاشرے میں
تخصیص ہو چکی ہوئی ہے، معاشرے میں اس قدر پولرائزیشن جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا ہو چکی ہے کہ آپ کو ساتھ کے پڑوسی کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں ہوتا. ویئر ایز ہماری طرز معاشرت کلیکٹیو وزڈم، کلیکٹیو لیونگ اور مل کے رہنے کی بات کی ترغیب اور تلقین کرتی ہے، اور یہی میرا طرز معاشرت رہا ہے. اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. اس میں انسان حفاظت بھی محسوس کرتے ہیں، تحفظ محسوس کرتے ہیں. انسان جو ہیں وہ کئی عیبوں سے، کئی برائیوں سے بچے رہتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر اس طریق کو ہم ویسے ہی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ نہیں کر سکتے تو اس سے نکلا ہوا اچھا سبق جو ہے وہ اس معاشرت میں عام کر دیا جائے تو پھر تو اس ملک میں اچھائی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے. نار نمرود کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے جا رہی تھی، تو اس کی ساتھی جو تھیں انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے اس قطرے سے نار نمرود تو نہیں بجھے گی؟ لیکن اس کا کہنا تھا کہ نار نمرود یقیناً نہیں بجھے گی، لیکن میں اپنے حصے کا اس میں کردار ادا کرنا چاہتی ہوں. قطرہ قطرہ دریا میں شود، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. اگر ہر فرد یہ طریق اپنا لے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے تو پھر معاشرہ تباہی کی طرف گامزن ہوگا. اور اگر ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کا ادراک اور احساس کر لے تو پھر ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے، اچھائی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے اور لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں. لیکن یاد رکھیے، اپنے ان باتوں کو ہم کرتے تو ہیں لیکن اپنے 5 اور 6 فٹ پہ اسے نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسے نافذ کرنے کے لیے ہمیں سنسیئرلی اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کوشش و کاوش کرنا ہوگی. میں آخر میں ایک بادشاہ کا قصہ سنانا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ شاید وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہو. ایک بادشاہ نے ایک پانی کا بہت خوبصورت تالاب بنوایا سنگ سفید سے. جب وہ مکمل ہو گیا تو وہ اپنے مصائب اور مشیروں کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے تالاب کو دیکھنے کے لیے گیا. تالاب کو دیکھتے ہوئے جو اس کے مصاحب اور مشیر تھے اور وزیر تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اتنا خوبصورت تالاب بنا ہے کہ اسے پانی سے بھرنے کے بجائے اگر دودھ سے بھر دیا جائے تو اس کا کمال ایک صورت نکل آئے گی. بادشاہ نے کہا دودھ کہاں سے آئے گا؟ مشیروں نے کہا کہ تمام شہر والوں کو ڈھنڈورا پٹوا دیا جائے، تمام شہر کے لوگ رات ایک باؤل یا ایک کاسا دودھ کا اس تالاب میں انڈیل کے جائیں گے. منادی ہو گئی، شہر بھر میں چرچا ہو گیا، ہدایت جاری ہو گئی. تنویر عباس تابش نے سوچا 1,00,000 بندوں میں اگر میں دودھ کا پیالہ نہ ڈالوں اور پانی کا پیالہ ڈال دوں تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے، زید نے، بکر نے، ارشد نے، قمر نے، زاہد نے، ہر ایک نے یہی سوچا. ہر ایک نے یہی سوچا اور رات کے اندھیرے میں ہر ایک نے دودھ کے بجائے پانی کا ایک کاسا، ایک باؤل اور ایک پیالہ دریا میں اس میں تالاب میں ڈالا. صبح سویرے جب تالاب کو دیکھا گیا تو وہ تالاب دودھ کے بجائے پانی سے بھرا ہوا تھا. جو عرض میں نے پہلے کی کہ ہر فرد اپنے مقام پہ اگر اصلاح کی کوشش کرے گا تو عمارت خوبصورت ہو جائے گی. اگر ہر فرد اپنے حصے میں وہاں پہ کجی اختیار کرے گا تو پوری عمارت اس کج سے داغدار ہو جائے گی اور اس کی خوبصورتی میں کمی ہوگی. اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو.